السلام علیکم، ویلکم ٹو جنجوا کلاس روم۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج ہم بات کرنے والے ہیں 8 پارٹس آف اسپیچ کے بارے میں۔ مطلب جو کچھ بھی ہم بات کرتے ہیں تو اس بات میں ہر ایک ورڈ کوئی نہ کوئی ایک پارٹ آف اسپیچ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو آج ہم ان 8 گروپس کو دیکھتے ہیں، یعنی آپ انگلش میں جو بھی بات کرتے ہیں تو وہ ان 8 میں سے کوئی نہ کوئی ایک پارٹ آف اسپیچ ہوتا ہے۔ تو اس میں جو سب سے پہلے ہمارے پاس آتا ہے وہ ہے ناؤن۔ ناؤن ورڈز ہوتے ہیں پرسنز، پلیسز یا چیزوں، تھنگس کے لیے جو کہ ان کے نام کو ظاہر کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ فار ایگزامپل اسلم ہے، فیصل آباد ہے، چیئر ہے، گارڈن ہے۔ اب یہ سارے اس کے نام ہیں اور نیچے اردو میں بھی لکھا ہوا ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ مطلب یہ کسی پرسن، پلیس یا تھنگ کا ایک نام ہوتا ہے، ٹھیک ہو گیا۔ یہ بیسک ڈیفینیشن ہے۔ اس کے علاوہ پھر ہم اس کی ٹائپس میں جائیں گے تو وہ ہم ڈیٹیل میں اس کے اوپر بات کریں گے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہو گیا ناؤن، اور اس کے بعد ہمارے پاس ہے پروناؤن۔ تو پروناؤن جو ہوتا ہے اس کو اس میں ضمیر کہا جاتا ہے، اور بار بار ہم کوئی نیم یوز نہیں کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس نیم کی جگہ پر جو ہم ورڈ یوز کرتے ہیں اس کو کہتے ہیں پروناؤن۔ پروناؤن جو ہیں یہ کسی ناؤن کی جگہ پر ہم اس لیے یوز کرتے ہیں کیونکہ ہم نام کو بار بار ریپیٹ نہیں کرنا چاہتے، جیسے کہ آئی ہے، یو ہے، ہی، شی، اٹ، دے، اور پھر ہو اور ایٹسیٹرا۔ تو اس کو ہم اس لیے استعمال کرتے ہیں تاکہ ناؤن کی ریپیٹیشن سے سننے والے اور پڑھنے والے کو کنفیوژن نہ ہو اور وہ اس ریپیٹیشن سے اریٹیٹ نہ ہو، تو اس وجہ سے ہم پروناؤن یوز کرتے ہیں۔ اسلم از اے گڈ ٹیچر اور ہی سیز ہز پریئرز ریگولرلی۔ مطلب اسلم، تو اسلم کو کی جگہ پر ہم نے ہی یوز کیا۔ اگین یہ بھی ایک شارٹ سا انٹروڈکشن ہے۔ ڈیٹیل میں ہر ایک پارٹ آف اسپیچ کے اوپر جو ویڈیو پرووائڈ کی جائے گی اس میں آپ کو پتہ چلے گا کہ پروناؤن کی پھر ہمارے پاس بہت ساری ٹائپس بھی ہوتی ہیں، رائٹ۔ تو نیکسٹ جو ہمارے پاس ہے وہ ہے ایڈجیکٹیو۔ اس میں آپ نے ڈی کو نہیں پڑھنا ہوتا ہے، ایڈجیکٹیو، ٹھیک ہے۔ ایڈجیکٹیو جو ہوتا ہے یہ ایسے ورڈز ہوتے ہیں جو کہ ڈسکرائب کرتے ہیں یا ہمیں اس آگے جو ناؤن یا پروناؤن دیا گیا ہے اس کی کوئی کوالٹی بتاتے ہیں یا اس کی کوانٹٹی بتاتے ہیں، تو مطلب یہ اس کی ہمیں کوئی نہ کوئی صفت بتاتے ہیں، اس وجہ سے اس کو اس میں صفت کہا جاتا ہے۔ اگر آپ دیکھیں اسلم از اے ٹال بوائے، اسلم ایک لمبا لڑکا ہے، تو یہ جو ٹال ہے یہ ہمیں بوائے کے بارے میں بتا رہا ہے، اور بوائے اگین اسلم کا ایک کامن ناؤن ہے، تو ٹال جو ہے یہاں پر ایڈجیکٹیو ہے۔ گڈ جو ہے وہ سنگر کا ایڈجیکٹیو ہے، ٹھیک ہے، سنگر ناؤن ہے، اور گڈ اگین چونکہ اس کا پروفیشن ہے شی کا تو یہ اس کے لیے بھی یوز ہوا ہے، اور شی ہیز وان سیورل پرائزز، ٹھیک ہے۔ تو اب سیورل جو ہے وہ ہمیں کوانٹٹی بتا رہا ہے کہ کتنے پرائزز جیتے ہیں، تو دیکھیں یہاں پر ہمیں سائز بتا رہا ہے، یہاں پر ہمیں اس کی کوئی کوالٹی بتا رہا ہے، اور یہاں پر ہمیں اس کی کوانٹٹی بتا رہا ہے۔ تو اس میں یہ جو تینوں ورڈز یوز ہوئے ہیں یہ ایڈجیکٹیوز ہیں۔ نیکسٹ ہے ہمارے پاس ورب۔ ورب کہتے ہیں فعل کو، یعنی یہ کسی کام کے ہونے کو ظاہر کرتا ہے یا کسی اسٹیٹ کو یعنی حالت کو ظاہر کرتا ہے۔ تو verbs are used for saying something about the activity، ٹھیک ہے، جو پرسن یا تھنگ کوئی ایکٹیویٹی کر رہا ہوتا ہے اس کے لیے یوز ہوتا ہے، سرگرمی یا عمل کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ فار ایگزامپل پروین گوز ٹو کالج، تو اس میں گوز جو ہے وہ ایکٹیویٹی یا موومنٹ شو کر رہا ہے ایٹ دا سائڈ آف پروین، اور ہی رائٹس اے لیٹر، تو یہاں پر جو رائٹس ہے وہ کوئی ایکشن ظاہر کر رہا ہے۔ اسی طرح دا تھیف رین اوے، تو یہاں پر جو رین ہے وہ ہمیں ایک ورب یا ایکشن کو شو کر رہا ہے۔ تو یہ تینوں جو یہاں پر یوز ہوئے ہیں یہ وربس ہیں۔ نیکسٹ ہوتا ہے ایڈورب۔ ایڈورب جو ہے وہ 3 فنکشن سر انجام دیتا ہے، مطلب یہ ہے کہ یہ ایڈجیکٹیو کی طرح معنوں میں اضافہ کرتا ہے لیکن ناؤن کے نہیں، یہ کسی ورب کے بارے میں بتاتا ہے کہ کوئی کام کیسا ہو رہا ہے۔ ایڈجیکٹیو کے بارے میں بتاتا ہے کہ ایڈجیکٹیو جو ہے یہ ایڈجیکٹیو مطلب اس کے اندر یہ جو صفت پائی جاتی ہے یہ صفت کتنی ہے، ٹھیک ہو گیا، کتنی مقدار میں ہے یا یہ کس حد تک ہے۔ اگین ایڈورب کے بارے میں یعنی یہ کسی اور ایڈورب کے بارے میں بتاتا ہے۔ ہی رنس فاسٹ میں اگر آپ دیکھیں تو فاسٹ ہمیں رنس کے بارے میں بتا رہا ہے، اور اٹ واز ہائیلی ورچوئس ایکٹ، تو ورچوئس ایڈجیکٹیو ہے مطلب نیکی والا کام تھا، تو یہ ایک بہت زیادہ نیکی والا کام تھا، تو ہائیلی ہمیں بتا رہا ہے کہ وہ کس حد تک نیکی والا کام تھا۔ اگین اور پھر اس کے بعد ہے دا تھیف رین ویری فاسٹ، تو فاسٹ پہلے جملے میں اگر آپ دیکھو تو یہاں پر فاسٹ ایڈورب ہے، اور یہ جو لفظ ویری ہے نا یہ ہمیں فاسٹ کے بارے میں بتا رہا ہے۔ تو یہ سارے جو ہیں ایگزامپلز ہیں ایڈورب کی۔ اس کے بعد آتا ہے
پریپوزیشن کو اگر آپ دیکھیں تو اس میں لفظ پوزیشن آ رہا ہے. پوزیشن یہ ہوتی ہے کہ جس میں ہم مطلب یہ کوئی ایسا ورڈ ہوتا ہے جو کہ وچ از پلیسڈ بیفور اے ناؤن. مطلب پریپوزیشن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پلیسڈ بیفور یعنی اس سے پہلے. تو یہ ہمیشہ ناؤن یا پروناؤن سے پہلے آتے ہیں اور اس کا تعلق ظاہر کرتے ہیں جو پہلے ہمارے پاس ناؤن یا پروناؤن استعمال ہوا تھا. ٹھیک ہے، اس کو حرف جار کہا جاتا ہے. دا بک از آن دا ٹیبل. تو دیکھو یہ آن جو ہے یہ ٹیبل سے پہلے آ گیا اور یہ بک کے بارے میں بتا رہا ہے، یعنی یہ بک کا اور ٹیبل کا آپس میں ریلیشن شپ قائم کر رہا ہے. دیٹس وائی اس کو پریپوزیشن کہا جاتا ہے. اس کے بعد ہے ہمارے پاس کنجنکشن. کنجنکشن جو ہوتا ہے یہ جنکشن کا کام کرتا ہے، مطلب ایک پل کا کام کرتا ہے. یہ ان دو چیزوں کو آپس میں ملا رہا ہوتا ہے. اچھا، وہ دو کوئی ورڈز بھی ہو سکتے ہیں، وہ دو کوئی سینٹینسز بھی ہو سکتے ہیں. جیسا کہ کنجنکشن کیا کرتا ہے، جوائن کرتا ہے دو لفظوں کو، کلازز کو یا سینٹینسز کو. اچھا، تو کلازز اور سینٹینسز کے بارے میں یو ڈونٹ ہیو ٹو وری، کیونکہ ہم اس کے اوپر علیحدہ مطلب یہ جو گرامر کی ہم ویڈیو سٹارٹ کیا ہے نا، تو اس میں ہم اس کے اوپر ایک ڈیٹیلڈ ویڈیو دیں گے، رائٹ. تو یہاں پر اگر آپ دیکھو تو یہاں اسلم اور اکرم دونوں ناؤنز ہیں، یعنی دونوں ورڈز ہیں، اور ان دو ورڈز کو ملانے کے لیے اینڈ یوز ہو رہا ہے. اس طرح ہی از سیڈ بٹ ہوپ فل، تو یہاں پر بھی یہ دو لفظ استعمال ہوئے ہیں. I cannot come to school because I am suffering from fever. رائٹ. تو یہاں پر جو بیکاز ہے وہ ایک کنجنکشن کا کام کر رہا ہے کیونکہ یہ دو کلازز کو آپس میں جوڑ رہا ہے. لاسٹ جو پارٹ آف اسپیچ ہے وہ ہے انٹرجیکشن. اس کو حرف انبساط یا تعصف کہا جاتا ہے. یہ اچانک ہونے والی فیلنگز کو ظاہر کرتا ہے. مطلب یہ ہے کہ خوشی کی ہے یا غم کی، جیسا کہ الاس ہے. خوشی کے لیے ہرا استعمال ہوتا ہے اور حیرانگی کے لیے واو استعمال ہوتا ہے. تو اس طرح کے اور بھی بہت سارے الفاظ ہیں. یہ آپ کی جذباتی یا ذہنی کیفیت کو ظاہر کر رہے ہوتے ہیں. آئی ہیو لاسٹ دا میچ، مطلب میں میچ ہار چکا ہوں. تو اگر آپ اس میں دیکھو تو یہ غم کو ظاہر کر رہا ہے کہ افسوس کی بات ہے میں میچ ہار چکا ہوں، یا ہم پرائز یا انعام جیت چکے ہیں. تو ہرا، ٹھیک ہے، ہرا جو ہے یہ خوشی کے لیے استعمال ہوتا ہے. تو دیٹ واز اٹ اباؤٹ آل آف پارٹ آف اسپیچ. ایک شارٹ انٹروڈکشن تھا. اس کے علاوہ ویل پرووائڈ اے ڈیٹیلڈ ویڈیو سون.